علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج میں بابا سے کچھ کویسچنس کرنے لگی ہوں۔ میں نے یہ اربعین کے بارے میں ڈائری پہ کچھ کویسچنس لکھے تھے اور ہم نے اپلائی کیا تھا، اور ابھی ہمارے ویزے وینسڈے کو لگیں گے، اور بابا اور چاچو بابا کے پہلے ہی لگ چکے تھے، تو ابھی مولا نے ہمیں بلائے اور وینسڈے کو ہمارے ویزے لگ جائیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ وینسڈے یا تھرسڈے کو ہماری روانگی ہوگی۔ تو ابھی میں بابا سے یہ کویسچنس پوچھتی ہوں، تو چلیں۔ اچھا بابا، آپ کا فرسٹ کویسچن یہ ہے کہ اربعین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تو اربعین کا کانسیپٹ بیٹا یہ ہے، اربعین اربع سے ہے، یعنی اربع مطلب 40، یعنی 40 دن کے بعد ہم اگر اکٹھے ہوتے ہیں کہیں پر، تو یہ ہے اربعین کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں بھی 40واں کیا جاتا ہے کہ 40 دن بعد دوبارہ اکٹھے ہو کر دعا کی جاتی ہے مرحوم کے لیے۔ تو اربعین بھی ایسے ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، اور اس کے 40 دن بعد، یعنی 10 محرم کے 40 دن بعد 20 صفر کو دوبارہ ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کربلا کے مقام پر، اور امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام جو کہ جنت کے سردار ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ آپ کی قربانی آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رکھی جائے گی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اربعین کے موقع پر۔ جی بیٹا۔ اچھا، تو یہ آنسر ہے اس کا۔ تو سیکنڈ کویسچن یہ ہے، اربعین واک کا اوریجن کیا ہے اور یہ کب شروع ہوئی؟ جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بالکل آتا ہے کہ اربعین واک آخر کیوں؟ اربعین واک بیٹا سٹارٹ ہوئی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، سب سے پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے شخص تھے جو کہ اربعین کے موقع پر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچے کربلا میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری 61 ہجری میں بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ضعیف ہو چکے تھے، نابینا بھی تھے، اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچے، وہاں اربعین کے موقع پر پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے حاضری دی امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پر۔ تو وہاں سے یہ بیسیکلی اربعین کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ چلتا رہا ہے، اب 1400 سال گزر گئے ہیں، تو درمیان میں بہت ساری حکومتیں ایسی آئیں جنہوں نے اس کو روکنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، کیونکہ جو امام کی جو شہادت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کبھی نہ تو دبائی جا سکتی ہے، نہ چھپائی جا سکتی ہے، نہ روکی جا سکتی ہے، تو جتنا اس کو دبائیں گے وہ اتنا ابھر کے سامنے آئے گی۔ جی جی، تو مطلب کہ اربعین جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ گئے تھے، تب مزار نہیں بنا تھا نا، تو تب گئے تھے، اور تب پھر انہوں نے تب سے اربعین کا سلسلہ جاری کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو تھرڈ کویسچن یہ ہے کہ اربعین پر کون جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اربعین پر کون کون جا سکتا ہے، یہ کویسچن ہے آپ کا۔
تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ جی اربعین پر شاید صرف شیعہ حضرات جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اربعین پر سب لوگ جا سکتے ہیں، اس میں شیعہ بھی جا سکتے ہیں، سنی بھی جا سکتے ہیں، مسلمس بھی جاتے ہیں، نان مسلمس بھی جاتے ہیں، نان مسلمس میں ایون کرسچنز، سکھ، ہندو سب جاتے ہیں، اور اربعین کے موقع پر امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جو ان کی شہادت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہاں پر جا کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کی رنگ، نسل، مذہب، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے اربعین کے موقع پر اور امام کو وہاں جا کے خراج عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، تو فورتھ کویسچن یہ ہے آپ کا کہ اربعین پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ جی بیٹا، اربعین پر ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ جو تعداد ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا آپ 2019 میں گئی تھی اربعین کے موقع پر، تو کوئی پتہ چلا تھا، آپ نے کاؤنٹ کیا تھا کتنے لوگ تھے وہاں پر؟ کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکی؟ تو جو رپورٹس آتی ہیں نا بیٹا، انٹرنیشنل جو فورمز کے اوپر رپورٹس پبلش ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق تقریباً 20 to 30 ملین پیپل 2019 میں جو ہے جمع ہوئے تھے۔ لیکن 2019 کے بعد کرونا آ گیا، پھر کرونا میں پابندیاں لگیں، نہیں جا سکے، 2 سال تک لوگ نہیں جا سکے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پابندیاں ہٹیں، جانا شروع ہوئے۔ تو ابھی آپ بھی جا رہی ہیں، آپ بھی دیکھیں گی، اور پھر اس سال کی رپورٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہم سب جائیں گے امام حسین علیہ السلام، وہاں امام کی قبر پہ جائیں گے، امام کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس دفعہ کیونکہ پابندیاں ہٹی ہیں، پاکستان کا بھی کوٹا انکریز کیا ہے عراقی گورنمنٹ نے، تو میرا خیال ہے 40 to 50 ملین، لائک 4 سے 5 کروڑ لوگ ہو سکتا ہے وہاں پر جمع ہوں اس بار، یا شاید اس سے کم و بیش آلموسٹ۔ تو فردر جب وہ رپورٹس پبلش ہوں گی، آئیں گی سامنے، تو وہ پتہ چل جائے گا۔ تو پاسٹ ہم یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3، 3.5 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں اربعین کے موقع پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ جی جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کروڑوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ کا 5th کویسچن یہ ہے کہ اربعین پر جانے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یہ کویسچن بالکل کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا، بلکہ آپ کے ذہن میں، آپ تو ابھی چھوٹی ہو، ہمارے ذہن میں جنہوں نے خرچہ کرنا ہوتا ہے، واقعی یہ خرچہ کا کویسچن جو ذہن میں آتا ہے کہ جی اگر میں جانا چاہتا ہوں، اب پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اب ہم تو خیر پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا سے لوگ آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، USA سے آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، باقی پوری دنیا سے لوگ اربعین پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن آتا ہے کہ جی کتنا خرچہ آتا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں اور کتنا خرچہ آتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، کہ پاکستان سے، کیونکہ ہم ابھی جا رہے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہوگی کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور ہم لوگ جا بھی خود رہے ہیں، کسی قافلے کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ تو ہم ان کے میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کے چاچو بابا ہیں، ان کے قیادت میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ ویزے انہوں نے لگوائے ہیں خود، اور یہیں سے ہم انشاءاللہ بائی روڈ جائیں گے اور لوکل بسز پہ ٹریول کریں گے۔ لاسٹ ٹائم پچھلے سال ہم نے اربعین کا ارادہ کیا تھا، لیکن کچھ عراقی گورنمنٹ کی پابندیوں کی وجہ سے کچھ سیلاب آ گئے، ہم اربعین پر تو نہیں جا سکے، لیکن اربعین کے بعد ہم نے امام عالی مقام کو جا کے پرسہ پیش کیا تھا۔ تو اس بار انشاءاللہ دعا گو ہیں، انشاءاللہ اربعین کے موقع پر ہم امام کے پاس پیش ہوں، ان کے خدمت میں حاضری دیں۔ خرچہ کتنا آتا ہے
تو خرچے کی ہم ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خرچہ بائی روڈ اگر آپ جانا چاہیں بہت زیادہ نہیں آتا. ابھی تو خیر اربعین پہ عراقی ایمبیسی نے اپنی فیس بھی معاف کی ہے، تو بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا. خرچہ منیمم ہے، لائک لاکھ روپے، 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ نہیں آتا. تو وہ آپ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے پورا سال کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو خرچہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف ایک ول پاور اپنے اندر ہونی چاہیے کہ جی میں نے جانا ہے، میں نے امام کے پاس جانا ہے. تو انشاءاللہ امام آپ کو اپنے پاس بلائیں گے اور ضرور بلائیں گے. تو اس کے اوپر ہم خرچے کے اوپر ایک خرچے کے اوپر ایک چیز کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے. وہ انشاءاللہ آگے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، وہ اس کی پوری ایک ویڈیو میں بنت زہرا اور میں بنائیں گے کہ جی ویزا کا کتنا خرچہ ہے. یہاں سے اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں یہاں سے کوئٹہ کا، کوئٹہ سے تافتان، تافتان سے زاہدان، زاہدان سے آگے پھر ایران کے اندر کتنا خرچہ ہے، پھر آپ عراق کے بارڈر تک پہنچتے ہیں، عراق سے آگے کربلا تک کتنا خرچہ ہے. یہ پورا ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. تو کا 6th کوسچن یہ ہے کہ اربعین اور عاشورہ میں کیا فرق ہے؟ جی بیٹا، اربعین اور عاشورہ یہ ہے کہ عاشورہ 10 محرم کو منائی جاتی ہے. عاشورہ 10 محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپت صحرا میں ان کے جانثاروں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے خانوادے کے ساتھ 10 محرم کو امام علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد فوج کا کمانڈر تھا، اور پیچھے اس کی جو قیادت تھی اوورال، جو پیچھے انچارج تھا یزید ابن معاویہ. تو یزید ابن معاویہ کے آرڈر سے عبید اللہ ابن زیاد فوج کا کمانڈر تھا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو بے دردی سے کربلا میں شہید کیا. وہ روز عاشورہ کہلاتا ہے، 10 محرم کا روز. اور 10 محرم کے 40 دن بعد جو روز آتا ہے وہ اربعین کہلاتا ہے، چہلم امام حسین علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں. اور عاشورہ اور اربعین دونوں کی ہی بہت اہمیت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال میں بھی آیا ہے. اور دونوں جو دن ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کی زیارتیں بھی ہیں، ان کے اعمال بھی ہیں ان دنوں کے. تو باقی پھر انشاءاللہ آگے آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیوز میں بتائیں گے. اچھا، تو آپ کا 7th کوسچن یہ ہے کہ نجف میں کون ہے؟ نجف میں بیٹا ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام وہاں مدفن ہے. امام علی علیہ السلام کے روضے کے ساتھ جیسا کہ آپ گئی تھیں، آپ کو بتایا بھی تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی روضے میں ہے جہاں امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے نا، نجف میں. وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کشتی نوح، تو وہ بھی وہیں اسی روضے میں مدفن ہے. تو نجف بیسیکلی وہ شہر ہے عراق کے اندر، اور اربعین واک نجف سے ہی یعنی امام علی علیہ السلام کے روضے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کربلا تک جاتی ہے. جی اچھا، تو میں آپ کا 8th کوسچن یہ ہے کہ اربعین نجف سے تو اسٹارٹ ہوتی ہے، لیکن نجف کے کس پارٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ نجف میں بیٹا جو لوگ بائی ایئر جاتے ہیں وہ نجف ایئرپورٹ پہ جا کے اترتے ہیں اور سیدھا آتے ہیں نجف اشرف جہاں امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر آتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں امام علی علیہ السلام کے روضے پہ آ کے، اور وہیں سے ہی پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی واک. یعنی 86 کلومیٹر کی یہ واک ہے نجف سے کربلا.
اور وہاں سے پیدل چلتے ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں، اور کربلا میں امام حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور وہاں پر پھر دعائیں مانگتے ہیں، اپنے استغفار، مرحومین کے استغفار، مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ تو وہاں پر یعنی 86 کلومیٹر کی واک، اس میں 4-5 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نجف سے کربلا واک ہے جی۔ اچھا، تو آپ کا 9th کویسچن یہ ہے کہ کیا نان مسلمس بھی کربلا جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صرف آپ کے ہیں کیا؟ نہیں نا، امام حسین علیہ السلام تو سب کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو مسلمس کے بھی ہیں، نان مسلمس کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں، کرسچنس کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، جیوز کے بھی ہیں، سب کے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ جو بھی جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی رنگ، نسل، مذہب، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پر، باقاعدہ ہر رنگ، نسل، مذہب سے جاتے ہیں وہاں پر، امام علی مقام کو جا کے پرسہ پیش کرتے ہیں، اور کوئی بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کا لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں نجف سے کربلا تک 40 میں کتنے دن لگتے ہیں؟ اور یہ رات کو بھی لوگ چلتے ہیں یا صرف دن کے دن روشنی کے ٹائم؟ مجھے لگتا ہے بنت زہرا کو ابھی 40 واک پہ پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ بنت زہرا کہہ رہی ہے کہ میں بہت جلدی پہنچوں وہاں پر، 40 واک میں شامل ہوں اور اپنے امام کو جا کے پرسہ پیش کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 40 واک پہ جب آپ چلتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے آپ کے کئی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور کئی نیکیاں آپ کے حصے میں لکھ دیتا ہے اللہ کی ذات۔ تو نجف سے کربلا بیٹا بالکل یہ 86 کلومیٹر کی واک ہے، اور انشاءاللہ آپ جائیں گی، آپ وہاں پر دیکھیں گی، اور اس میں ہم ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنائیں گے۔ یہ تو خیر ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے جو کہ آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے، ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہم بنائیں گے۔ یہ 86 کلومیٹر کی واک ہے، اس میں اگر تو آپ صحت مند انسان ہیں اور ڈیلی واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور آپ ڈیلی 30 کلومیٹر چل سکتے ہیں، تو آپ 3 دن میں بھی یہ واک پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑے سے ویک ہیں، آپ 30 کلومیٹر ڈیلی نہیں چل سکتے ہیں، تو آپ 10 کلومیٹر ڈیلی چلیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو 8 یا 9 ڈیز آپ کو لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں۔ تو اس میں وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دن کے ٹائم ٹریول نہ کیا جائے، کیونکہ دن کو سورج بہت تیز ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ دن کو جو گرمی کا ٹائم ہوتا ہے پیک ٹائم، اس میں ریسٹ کرتے ہیں، پھر شام کو چلنا شروع کرتے ہیں۔ اور موقب پورے 86 کلومیٹر پہ موقب لگے ہوتے ہیں۔ موقب یعنی وہ ریزیڈینشل پلیسز ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ ہیں وہاں کے عراق کے لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں کو وقف کر دیتے ہیں، جو روڈ کے ساتھ ساتھ گھر ہیں گھروں کو وقف کر دیتے ہیں۔ جو گھروں کو وقف نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھروں کا جو دور سے لوگ آتے ہیں وہ سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ وہاں پر خیمے لگا دیتے ہیں، ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ یعنی اس پورے 86 کلومیٹر پہ آپ کو رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، آپ کے کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہوتا ہے، بلکہ ملکوں کے ملک وہاں پر اپنے سٹالز لگاتے ہیں۔ سعودی عرب کے سٹالز ہوتے ہیں، آپ کے گلف کے سٹالز ہوتے ہیں، اس میں دبئی کے سٹالز ہوتے ہیں، وہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو ڈیٹیل میں دکھائیں گے۔ تو اس پہ وہ کوئی نہیں ہے، آپ 3 دن میں بھی اس واک کو پورا کر سکتے ہیں، آپ 1 ہفتے میں بھی پورا کر سکتے ہیں، آپ 10 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک واک ہے جو کہ جس کی بہت زیادہ اس میں روایات میں تاکید آئی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو آگے مزید ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتائیں گے جو ہم آگے چلیں گے۔ جی، تو ہم رات کو لوگ چلتے ہیں؟ جی بالکل، رات کو چلتے ہیں لوگ، رات کو اسی لیے چلتے ہیں تاکہ دن کو روشنی اور اس شدت جو گرمی ہے اس سے بچ سکیں۔
دن کو آرام کر لیتے ہیں، اور پھر شام کو جیسے جیسے عصر کے بعد ٹھنڈ ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر راستے میں جہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے رک جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. رات 12 1 2 بجے تک چلتے ہیں. اکثر لوگ تو ساری رات بھی چلتے ہیں. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی گرمی کی شدت سے بچتے ہیں اور ٹھنڈے ٹائم پہ چلتے ہیں. اچھا، اور جو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جگہ جگہ پہ موقف لگے ہوتے ہیں، اور میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ جگہ جگہ پہ موقف لگے ہوتے ہیں. اور میں ایک واقعہ اپنا بتاتی ہوں. جب ہم اربعین پہ گئے تھے، میں چھوٹی تھی تھوڑی سی، 4-5 ایئرس کی، تو وہ راستے میں ایک نیاز مل رہی تھی، اور پھر مجھے اس ٹائم بھوک نہیں لگی تھی، اور پھر میں نے وہ نہیں کھائی تھی، تھوڑی سی کھائی تھی. پھر مجھے آگے گئے تھے، پھر مجھے دوبارہ وہ کھانے کا دل کر گیا تھا. پھر تھوڑا سا اور آگے گئے تھے تو وہی نیاز مل رہی تھی، پھر میں نے لے لی تھی. اور جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ نیازیں مل رہی ہوتی ہیں، سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ ٹینٹس اتنے بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں سب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں دبا دیں. اور وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ زائرین ہوتے ہیں ہم، تو اس وجہ سے عزت کرتے ہیں. مہمان ہوتے ہیں نا، جی کے مہمان کے ہونے کی نسبت سے عزت کرتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے عزت کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں عراق والے. تو ابھی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ابھی جو بابا نے جن کویسچنس کا آپ کو بولا ہے کہ یہ ان کا ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے، ان کی ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے جب ہم کربلا پہنچیں گے. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.